اگلی بات مجھے یاد آئی، اور میرے ساتھ جب بھی میرے کان میں کوئی آ کے کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو بچے کی نوکری لگ جائے، مولوی صاحب دعا کرو رشتہ نہیں ہو رہا، مولوی صاحب دعا کرو شادی نہیں ہو رہی، مولوی صاحب دعا کرو قرضہ نہیں اتر رہا، مولوی صاحب دعا کرو کچا مکان ہے پکا نہیں بن رہا، ایک دعا تمہیں اللہ نے دی، کملی والے نے سکھائی، فرمایا امتیا کبھی کبھی یہ دعا کیا کر، کیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ میرے بچوں کو، یا اللہ میری گھر والی کو، اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ اولاد وہ نہیں ہوتی جو گلے میں میڈل ڈال کے دکھائے، اولاد وہ ہوتی ہے جس کے کاموں سے باپ کی آنکھیں جنت کا نور بن جائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب میری گھر والی، میرے بچے، میری اولاد اللہ ایسے بنا دے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، یا اللہ آسمان والوں کو میرے بچے چمکتے ستارے نظر آئے، اے اللہ میرے بچوں کو وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ دنیا کی امامت ان کے ہاتھ کے اندر دے دے، مصلی محراب کا وارث دے دے، قرآن کی عظمت دے دے، تبلیغ کا کام دے دے، یا اللہ وقت کا مسیحا بنا دے، یا اللہ ایسا ڈاکٹر بنا دے جو چیر پھاڑ کے بغیر دل کا بھی علاج کر دے، روح کا بھی علاج کر دے، یا اللہ کردار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں، معاملات میں، دکان میں، مکان میں اللہ ایسا بنا دے میں یوں کر کے دیکھوں تو نظر آ جائے، میں یوں کر کے دیکھوں تیرا مصطفیٰ نظر آ جائے۔ اب جب مہمان کھانا کھانے لگا، اگلی سنو، مہمان کھانا کھانے لگا، انہوں نے کہا جی پڑھو جی اپنے قانون کے مطابق بسم اللہ، انہوں نے کہا چھوڑ دے، انہوں نے کہا کیا ہوا سرکار؟ مکے میں جو تھے خاندانی روایت کو بھول گئے، ہماری خاندانی روایت ہے جب کھانا کھاتے ہیں میزبان پہلے روٹی توڑتا ہے، کہتا ہے مہمان آؤ کھاؤ، آج اکیلے کھانا کھاؤ ہمیں اچھا ہی لگتا، اللہ اکبر، مما مجھے بند کمرے میں روٹی دے، اماں کہتی بیٹے میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لے، نہیں اماں جی میں پپچی بھی دیکھوں گا۔ ہائے او لوگو، جس دور کے اندر پپچی میں مزہ آئے اور ماں کے چہرے دیکھنے میں مزہ نہ آئے، پھر میرے عزیزوں فتنے ایسے ٹوٹیں گے زمین پر جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹنے کے بعد دانے پہ دانہ گرتا ہے، پھر قیامت آنے میں دیر نہیں، آفات آنے میں دیر نہیں۔ او لوگو کرونا وائرس کیوں نہیں جا رہا؟ کیا ماں نے رونا بند کر دیا؟ کیا باپ کے سر فخر سے اٹھ گئے اور لوگوں کرونا وائرس کیوں نہیں جا رہا؟ کیا بھائیوں کی بند کمرے کی حرکت کو دیکھ کر بہنوں کے آنسو خشک ہو گئے؟ اور میرے عزیزوں کرونا وائرس کیوں نہیں جا رہا؟ کیا ہم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کر دیے؟ انسان تو دور کی بات ہے، ہماری گلی کا کتا بھی ہمارے سے راضی ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں کرونا وائرس کیوں نہیں جا رہا؟ کیا ہمارے گھر کے اوپر سے گزرنے والے پرندوں نے دیکھ کے ہمیں مسکرانا شروع کر دیا؟ اور لوگوں کرتوت تو ہمارے گھروں کے ایسے ہو گئے، پرندوں نے بھی ہمارے گھر سے اڑان کرنا چھوڑ دی۔ الہ العالمین، ہم یہاں سے گزرتے ہیں کبھی پانی کا گھونٹ پی لیتے تھے، اب یہ پانی تو رکھتے ہیں لیکن پانی کا قطرہ اندر جاتا ہے تو ان میں سے نفرتوں کی بدبو آتی ہے، پیسے کی لالچ کی بدبو آتی ہے، گناہوں کی نحوست کی بدبو آتی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتا ہوں میرے یارو، اٹھ جاؤ خدا کے واسطے اٹھ جاؤ۔ وہ دیکھو صحابی کا طرز زندگی، اللہ اکبر، وہ کہنے لگا یار کھاتا کیوں نہیں؟ کہ جی ناراض تو نہیں ہوگے؟ کہ نہیں، رسول اللہ سے میری شکایت تو نہیں کرو گے؟ کہ نہیں، کہ بتا کھاتا کیوں نہیں؟ کہ ہمیں وہ وقت نہیں بھولتا جب تم ہمیں ہمارے گھروں سے مار مار کے لے کے آئے تھے اور لا کے تم نے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں پھینک دیا تھا، ہمارے تائے چاچے، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے پانی کا مشکیزہ روٹی لاتے، تم نیزے مار کے مشکیزہ پھاڑ دیتے۔ کملی والا شام کو گزرتا کچھ کھایا کہ نہیں؟ ہم کہتے اللہ کے رسول کچھ نہیں کھایا۔ کملی والا اپنا چہرہ دکھاتا، ایسی لذت آتی، بھوک اور پیاس ختم ہو جاتی۔ کب تلک کبھی کبھی کملی والا روتا جاتا اور آپ درختوں کے پتے توڑ کے لا کے دیتے کہ انہیں ہاتھوں میں رگڑ کے یہ سوپ بنا کے پی جاؤ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ بھائی تمہیں یاد ہے نا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تم نے ہمیں 3 سال رکھا، 3 سال کے اندر روٹی کا دانہ ہمیں ہمارے قریب نہ آنے دیا، سالن نہ ہمارے پاس آنے دیا، ہم نے درختوں کے پتے چبائے، تم نے ہمیں مجبور کر دیا۔ جب ہم درختوں کے پتے چباتے تھے تم انسان نہیں میں جانور کہہ کے تالیاں پیٹتے تھے، لیکن اللہ اکبر ہم نے لڑ اس نبی کا پکڑا تھا، تم نے ہمیں درختوں کے پتے چبائے، ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات کو تمہارے نام لے کے آنسو بہائے ہیں کہ اللہ اسے بھی ہدایت دے دے، اس مارنے والے کو جس نے دونوں گالوں پہ تھپڑ مارے اللہ اسے بھی کلمے کی دولت دے دے۔ ہم کیسے دعا نہ کرتے؟ ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے جو زحمت بن کے نہیں آیا، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوا۔ انہوں نے کہا تم نے درختوں کے پتے اتنے چبوائے ہمیں روٹی کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ وہ مکے کا کافر کہنے لگا
صحیح بات ہے تم کھاتے ہو درختوں کے پتے. کہتا بھوک تو مجھے لگی ہے. کہ میں روٹی کھاؤں گا تو کھا لے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. آگے بڑھا, گھر کے دروازے کے باہر ایک جاڑی دار درخت تھا, قریب گیا, کیوں کر کے جاڑا, 3-4 پتے خاردار نوکیلے تھے لے کے آیا. کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ پتا مروڑ کے منہ میں چبایا, نوک ادھر نکلی, گال کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی, اپنا منہ چھپایا, آستین سے خون صاف کرنے لگا. وہ مکے کا قیدی چگیر پڑے کر کے اس کے قریب آیا, کہنے لگا دکھاوے نا کیا ہوا, دکھاوے نا کیا ہوا. آج سمجھ آئے تم کلمہ تم نے اس نبی کا پڑھا ہے جو خود اذیتیں برداشت کرتا ہے, دوسروں کے لیے سجدوں میں جا جا کے دعا کرتا ہے. روٹی کا چگیر پرے کر دیا اور پرے کر کے نبی کے یار کو سینے سے لگایا. کہنے لگا روٹی تیرے گھر کی بعد میں کھاؤں گا, پہلے تیرے سامنے تیرے دسترخوان پہ تیرے محمد کا کلمہ پڑھ کے سناؤں گا. جب کلمہ پڑھا تو رو کے کہنے لگا وہ میرے سے پوچھتا نہیں کہ کس چیز نے متاثر کیا, تمہاری نمازوں کے سجدوں نے متاثر نہیں کیا. آج تیرے دسترخوان نے میرے سینے سے کفر کو مٹا کے رکھ دیا. جس امتی کا دسترخوان اتنا اعلیٰ, اس آقا کا لائے ہوا کلمہ کتنا اعلیٰ ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور لوگ کافر دسترخوان کو دیکھ کے مسلمان ہوا کرتے تھے, آج مسلمان ہماری نمازوں کو دیکھ کے کافر ہو رہا ہے. اور لوگوں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اور میں. جب تک ہم دوسروں کی طرف تنقید کی انگلی اٹھانا ختم نہیں کریں گے, دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنی ذات کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہیں گے میں ذمہ دار ہوں, میں اس غلطی کا ذمہ دار ہوں, قصور میرے سے ہوا, غلطی میرے سے ہوئی, پھر اللہ کو رو کے نہیں دکھائیں گے, سیلا تال کے دکھائیں گے, ڈٹائی کر کے دکھائیں گے, آسوال کی طرف منہ کر کے دکھائیں گے اور کہیں گے ساڈے کول غلطی کیڑی ہوئی جڑی سانو سزا دیندا پیا. یقین جانو ابھی تو اس نے سزا دی ہی نہیں. جب سزا دینے پہ آیا حضرت ابراہیم جناب نبی علیہ السلام کے پاس, نبی کے یار بیٹھ کے رو رہے, کہنے لگے یا رسول اللہ کب تک آزمائشیں آئیں گی؟ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے سے بھی تو امتحان لیا ہی نہیں, کیا تمہارے سروں پہ آرے چل گئے؟ اللہ اکبر, کیا تمہیں آگ کے اندر پھینک دیا گیا؟ امتحان تو ان کا لیا تھا جن کے بارے میں خدا نے کہا قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. امتحان تو سلام علی الیاسین سلام علی نوح من رب العالمین. اور میرے عزیزو امتحان تو ان کے لیے گئے 900 سال تبلیغ سنانے والا نوح علیہ السلام اتنے پتھر مارے, پتھروں میں ہی چھپ گیا, لوگوں نے پتھر ہٹا کے نوح علیہ السلام کو باہر نکالا. کیا تمہارے چمڑے ادھیڑ دیے گئے؟ کیا تمہارے سینوں کو اور تمہاری کھالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے کھینچ دیا گیا؟ نہیں. القریب کتانے والا ہے. فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, سینے سے لگایا, ماتھے پہ بوسہ دیا, فرمایا فاطمہ آج کے بعد ابا کے بکھرے بال دیکھ کر, ابا کے چہرے پر چھائیاں دیکھ کر, فاطمہ آج اپنے باپ کے کپڑوں پہ مٹی دیکھ کر کبھی نہ رونا. اس نے میرے سے وعدہ کر لیا محمد قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرا لایا ہوا پیغام کچے پکے مکان میں نہیں جائے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عزیزو اپنی زندگی کامل اکمل گزار کر دنیا سے تشریف لے گئے اور اپنا بوجھ تیرے میرے کندھے پہ ڈال کے چلے گئے. ذمہ داری کا بوجھ بعد میں اٹھانا, دکانداری کا بوجھ بعد میں اٹھانا, کارخانے کا بوجھ بعد میں اٹھانا, بیوی بچوں کا بوجھ بعد میں اٹھانا, ماں باپ کا بوجھ بعد میں اٹھانا. پہلے جو میں ذمہ داری لگا کے گیا ہوں, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پورے عالم کے اندر مال کمانے کے لیے نہیں جانا, محمد کا دین پھیلانے کے لیے جانا ہے. میرے عزیزو جس کی سمجھ میں بات آئی نیت کرو انشاءاللہ تبلیغ کا کام ساری زندگی مقصد بنا کے کرو گے انشاءاللہ. چلے 4 مہینے جو بھی میرے عزیزو ترتیب ہے تبلیغ کی انشاءاللہ اس کے مطابق وقت لگائیں گے. آج میرے عزیزو جمعرات ہے, شب جمعہ کی رات ہے, بتاؤ اللہ کے راستے میں کون 3 دن لگائے گا انشاءاللہ؟ نیت کرو انشاءاللہ خدا کے راستے میں 3 دن لگائیں گے. اللہ کے راستے میں کل سے اپنی مسجدوں سے جماعتیں لے کے جائیں گے. اور دوسرا میرے چاند کوئی 3 دن لگا کے چلا گیا, کوئی مدرسے کے لیے تعاون کر کے چلا گیا, ہم بھی تو کچھ لے کے جائیں. آج نیت کرو میرے ویرو, میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا میرے عزیزو, میں آپ کو کھڑا نہیں کرتا, لیکن اپنے دل کا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو انشاءاللہ کل جمعۃ المبارک ہے, داڑھی کٹا کے نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ داڑھی سجا کے نماز پڑھوں گا. کوئی انشاءاللہ کون ہے جو بڑھائے گا جو کٹی ہوئی کو انشاءاللہ سنت رسول سجا کے دکھائے گا؟ دل سے نیت کر کے بتاؤ کہ آج کے بعد میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا. کون ہے ماشاءاللہ؟ کرو ہاتھ کھڑا. برکت کے ساتھ داڑھی بڑھاؤں گا, کٹاؤں گا نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھوں گا. بیٹیوں کو ان کی رخصت کرنے سے پہلے, جہیز کٹ رکھ دینے سے پہلے ان کی وراثت میں سے حق دوں گا, اپنی زندگی میں دے کے جاؤں گا. جس نے نہیں دیا آج ہی گھر جا کر اپنے بچوں کو, بیوی کو, بیٹیوں کو بٹھا کر کے بیٹی یہ تیرا حق ہے, یہ تیرا حق ہے, یہ تیرا حق ہے.
اللہ اکبر، میں رات جو گزارنا چاہتا ہوں وہ سکون کی گزارنا چاہتا ہوں، اذیت کی گزارنا نہیں چاہتا۔ میرے عزیزوں بتاؤ انہی دنوں میں انشاءاللہ اپنی وراثت کو، ملکیت تو اپنے پاس رکھے لیکن مرنے کے بعد یہ وراثت اس کی ہے، کون کون انشاءاللہ وراثت میں حق ادا کرے گا؟ ذمہ دار سے اپنے پاس اللہ نے بے شک 1.5 مرلے کا مکان دیا، 2 اللہ نے بیٹے بیٹیاں دی، حق دے کے جاؤ تاکہ بیٹی بیٹا تیرے بعد جانے کے بعد ہاتھ اٹھائے تو اللہ اکبر تیری قبر بھی جنت بن جائے اور میدان محشر کا منظر بھی جنت بن جائے۔